یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر ما شاء الله ما شاء الله لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی مختصر واہ واہ قصہ مختصر محبت سے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج سی سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج سی ہو رہی ہے ہر طرف یہ کیسی بارش نور کی عید میلاد النبی ہے عید میلاد النبی ذرا مل کے پڑھیں کوئی زبان خاموش نہ رہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں آپ عید میلاد النبی ہے عید میلاد النبی عید میلاد النبی ہے عید میلاد النبی عید میلاد النبی ہے عید میلاد آمنہ بی بی کا دل کیوں ہو رہا ہے باغ باغ آمنہ بی بی کا دل کیوں ہو رہا ہے باغ باغ ان کے گھر سے عرش تک ہے نور ہی کی روشنی عید میلاد النبی ہے عید میلاد سبحان اللہ تھے طواف کعبہ میں مصروف عبد المطلب تھے طواف کب طواف کر رہے تھے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اس دنیا میں آپ تشریف لائے اس وقت آپ کے دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے تو خانہ کعبہ کی جو پیشانی ہے وہ اسلامی کے لیے ان کو جھک گئی تھی تھے طواف کعبہ میں مصروف عبد المطلب ایک دم کعبے کی پیشانی سلامی کو جھکی عید میلاد النبی ہے عید میلاد النبی شہر مکہ ہر طرف خوشیوں کا گہوارہ بنا
گوشے گوشے میں ملائک کی لگی ہے بھیڑ سی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، اہل عالم پر خدا کے یوں تو احسان ہے بڑے، ہے مگر سب سے بڑا احسان آمد آپ کی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ سنیوں اٹھو مبارک دو ہر ایک کو شوق سے، سنیوں اٹھو مبارک دو ہر ایک کو شوق سے، رحمت کونین بن کر، ہاں رحمت کونین بن کر آئے ہیں اپنے نبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ اور آج کے دن سے نہیں بڑھ کر مبارک کوئی دن، فرشیوں کی عید ہے، فرشیوں کی عید ہے، اور عرشیوں کی عید بھی، مل کے پڑھیے، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ ناز قدرت کو بڑا ہے اپنے اس شاہکار پر، ناز قدرت کو بڑا ہے اپنے اس شاہکار پر، ناز قدرت کو بڑا ہے اپنے اس شاہکار پر، جن کے صدقے میں عطا کی، جن کے صدقے میں عطا کی، اس نے ہم کو یہ خوشی، سبحان اللہ، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض۔ علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، سب کہیں آمین۔ یہ ان کی لکھی ہوئی نعت شریف ہے۔ اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض۔ کیا حقیقت ہے؟ اصل میں جو عید ہے، اصل میں جو عید ہے، بس عید ہے وہ آج ہی، عید میلاد۔ اللہ کی آواز بھی نہیں آئی، نعروں کی آواز بھی نہیں آئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں بعض آدمی ہوں، آج کل تو بیمار بھی ہوں، مگر تقریر کے ٹائم میں بیمار نہیں ہوں۔ اگر آپ ذوق سے بیٹھیں گے انشاءاللہ عزیز بات بن جائے گی۔ ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گھس جانے کے بعد، وہ بات بن جائے گی انشاءاللہ بات بنانے کے بعد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
وقال في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك وقال في موضع آخر لقد جاءكم من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولا جس نے دل سے آواز سے محبت سے پیار سے پیارے نبی کی کہ عشق میں آ کر دروشی پڑھا آج رات اس کو نبی کی زیارت آمین 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 آمین. محترم مکرم عزت مآب جناب آج کے مہمان خصوصی قبلہ الشیخ نور جان صاحب مدظلہ العالی دامت و برکاتہ العالیہ، ہماری کمیٹی کے صدر جناب بھائی عمران علی صاحب، عزت مآب جناب قبلہ پیر محمد افضل نقشبندی صاحب، بھائی رمضان خان صاحب، میرے برادر محترم برادر عزیز مولوی محمد یونس صاحب، حاجی محمد یونس صاحب، آج کے مجلس کے صدر جناب بھائی اسیم اختر خان صاحب، میری کمیٹی کے عہدیداران حضرات، اولیاء اللہ مسجد کے عہدیداران حضرات، فیضان مدینہ کے عہدیداران حضرات، عمران حضرات، سبحان اللہ، فلیٹ ووڈ اسلامی سینٹر کے ذمہ دار ساتھی، سبحان اللہ، حجاج کرام، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے شاگردوں، میری ماں اور بہنوں، عزیز بچے اور بچیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. آج کی میری تقریر یا میری معروضات رب کعبہ کی قسم، میں قسمیں نہیں اٹھاتا، آج قسم اٹھا رہا ہوں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا مجھے قسم اٹھا، کوئی دعوے سے بات کہی ہوگی قسم اٹھائی ہوگی، مگر میں اپنی ذات سے قسم اٹھا کر کہتا ہوں میری تقریر کا مقصد کسی کو دکھ دینا نہیں ہے، کسی کی پگڑی اچھالنا نہیں ہے، کسی کی بے عزتی کرنا نہیں ہے، کسی کی انسلٹ کرنا نہیں ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا۔ چند سوالات جو میرے نوجوانوں کے دلوں میں ہیں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور جو میری ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں جو آپ حضرات نے مجھے جہاں تک پہنچایا ہے، عزت دی ہے، عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے، کچھ بہانے ہوتے ہیں، اس اپنے سٹیج کو اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس لیے میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ کل قیامت کے دن کہیں وہ بھائی جو اس کے برعکس سوچتا ہے میرا گریبان پکڑ کر کہے کہ نعمانی بھائی آپ نے ہمیں میلاد کے بارے میں صحیح طریقے سے انفارمیشن نہیں دی، اگر آپ صحیح طریقے سے ہمیں بتاتے تو ہم ضرور اس پر عمل کرتے۔ میں اس ڈیوٹی کو پوری کرنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن آپ میرا گریبان نہ پکڑیں، میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ کسی کو دکھ دیں۔ اہل سنت والجماعت
کا بنیادی اصول ہے کہ وہ عزت کرے، احترام کرے، محبت کرے. یہی میرے نبی کی تعلیم ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم تھے. ایک صحابی آئے روتے روتے، بڑے پریشان ہے، مغموم ہے، چہرے پر اداسی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محو گفتگو ہے. جب صحابی کی چہرے پر نظر پڑی، کریم آقا نے پوچھا میرے صحابی کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح سے شام ہو گئی ہے، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا ہوں، ہر جگہ دیکھا ہے، میرا بیٹا پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے. شفقت پدری ہے، باپ کی محبت ہے. میں آپ سے دعا کروانے آیا ہوں، آپ دعا کیجئے میرا بیٹا مل جائے. کریم آقا دعا فرماتے، اتنے میں ایک صحابی بول پڑے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس کے بچے کو میں جانتا ہوں، اس کے بچے کو میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں، میرے بچوں کے ساتھ گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے. وہ صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. دل کے اندر جذبات پیدا ہوئے، جو رو رہا تھا اپنے بچے کی محبت سے کہ بچہ گم ہو گیا ہے. اب کیا صورتحال ہوتی ہے، آپ حضرات بھی زیادہ تر اولاد والے بیٹھے ہیں. اٹھ کے تیز قدموں سے چلنے لگا. میرے نبی نے فرمایا رکو. میرے نبی نے فرمایا رکو. اس صحابی رکے. کہا جی یا رسول اللہ حکم. فرمایا تیرے بچے کا پتہ چل گیا، تیرے دل کے اندر محبت پیدا ہوئی، تیرے دل کے اندر شفقت اور جذبات پیدا ہوئے. میری بات ہے کہ یاد رکھنا، جب تم وہاں جاؤ گے، گراؤنڈ میں دیکھو گے بچوں کو کھیلتے ہوئے، اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ پکارنا. اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ پکارنا. اس کو بلا کر چھاتی سے نہ لگانا، اس کا منہ سر نہ چومنا. تیرے جذبات یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں یہ نہ کروں، میں تو اداس ہو گیا ہوں، رو رو کے تھک گیا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو اور تو جب اپنے بچے کو سینے سے لگائے اس کا دل دکھ جائے. ہم اس کریم آقا کے قائل ہیں، ہم ان کا درس دینے، ان کی باتوں کا درس دینے. میرے عزیزو، میلاد کو شرک کہنا، میلاد کو بدعت کہنا، میلاد کو غلط کہنا، یہ کفریہ کلمہ ہے. یہ توجہ سے سنیے، یہ کفریہ کلمہ ہے. انسان کردار سے کافر نہیں ہوتا، گفتار سے کافر ہو جاتا ہے. بڑی قیمتی بات کہنے لگا ہوں. کردار سے کافر نہیں ہوتا، گفتار سے کافر ہو جاتا ہے. اگزامپل، انسان نماز نہیں پڑھتا، کافر نہیں ہے، گناہگار ہے. اگر اس نے کہا میں نماز مانتا ہی نہیں، نماز نہیں میں مانتا اور نماز تو میں نہیں، کوئی فائدہ نہیں نماز کا، تو گفتار یعنی کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا. نماز کا انکار کرنے سے کافر ہو جائے گا. اس لیے زبان کو کھولنے سے پہلے عقل مند آدمی پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے. بیوقوف وہابی پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے. یونس بھائی نے بڑی اچھی باتیں کہی، انگلش میں باتیں کہی، ماشاءاللہ بڑی پیاری تقریر کی، بڑے اچھے انسان، صاف گو انسان. میرے ساتھ حج پہ تھے اور ہمارے شیخ صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. انگلش کا چسکا پڑا ہے نا آپ کو، کبھی کبھی انگلش میں بھی دھوکہ ہو جاتا ہے. باتیں بہت اچھی ہوئی، بچوں نے سمجھا، آپ نے سمجھا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی خامہ دیر سے عابد بھائی گھر گیا، آفس سے اٹھ کے دیر ہو گئی. بیگم نے پوچھا دیر سے گھر آئے ہو، کیا بات ہے؟
اس نے کہا مہمان آ گئے تھے اس لیے دیر ہو گئی. اور بیوی انگلش پڑھی ہوئی تھی, اچھی تھی, پڑھی ہوئی تھی, اور خامد بیچارہ میرے جیسا لٹل نالج ویری ڈینجرس, نہیں جانتا تھا انگلش. بیوی نے کہا دیر سے آئے ہو گھر؟ کہتے میرے مہمان آ گئے, میرے مہمان آ گئے تھے اس لیے دیر ہو گئی. اب بیوی نے انگلش میں کہا او آئی سی, او آئی سی. میں سمجھ گئی بھئی آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ کبھی کوئی انگلش بھی دھوکہ دے جاتی ہے. او آئی سی مادر ٹنگ ہی ہوتی ہے, کہو سبحان اللہ. او آئی سی, بیوی نے کہا او آئی سی, او آئی سی یعنی میں سمجھ گئی, مطلب تو یہ ہوا نا. اب وہ خامد بیچارہ میری طرح ان پڑھ, وہ سمجھا یہ میری گرل فرینڈ کی بات کر رہی تھی. او آئی سی نہیں بات سمجھ. او آئی سی خامد کہتا اگر او آئی ہوتی تو میں اور لیٹ آ جاتا. چوری پکڑی گئی. اللہ نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میلاد کو کفر کہنا یہ گفتار کی غلطی ہے, یہ کفریہ کلمہ ہے. اس لیے دلیل سنیے, میلاد مولود سے نکلا, مولود تولد سے نکلا, لغت ہے, عربی لغت ہے. میلاد مولود سے, مولود تولد سے, تولد کا مطلب پیدا ہونا. میلاد, تولد, مولود تینوں کا ترجمہ پیدا ہونا. اگرچہ کہتے ہیں تیرے گھر میں بچہ مولود ہوا, تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوا, مولود النبی, نبی کا میلاد, ترجمہ ہوا کہ نبی کے پیدا ہونے کا ذکر. سبحان اللہ. مولود النبی, میلاد النبی, نبی کے پیدا ہونے کا ذکر. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی کے اردو میں نبی کے پیدا ہونے کو میں بدعت سمجھتا ہوں, نعوذ باللہ, تو یہ کفریہ کلمہ ہوا, کافر ہو گیا. نہیں بات سمجھ. اگر بات سمجھ آئی تو کم از کم بتاؤ صحیح کہ بھائی ہمیں سمجھ آ رہی ہے, بات سمجھ آ رہی ہے. اگرچہ کوئی کہے کہ نبی کا پیدا ہونا نعوذ باللہ بدعت ہے, کفریہ کلمہ ہوا. کوئی کہے کہ نبی کے پیدا ہونا شرک ہے, یہ کہہ دیتے کہ حضرات کے میلاد کفر ہے, میلاد شرک ہے, میلاد بدعت ہے, میلاد نہیں کرنا چاہیے, میلاد نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے بندے کسی عمل پر تجھے اعتراض ہو سکتا ہے. آپ بھائی کسی عمل پر, کسی بات پر, کسی شعر پر, کسی تقریر پر, کسی مولوی کی بکواس پر, کسی شعر پر اعتراض ہو سکتا ہے, میں مانتا ہوں یہ اختلاف ٹھیک ہے, یہ آپ کا اعتراض ٹھیک ہے. اگر یہ کہا جائے ٹوٹلی طور پر کہ میلاد کفر ہے, تو نے اس بات کو کہہ کر میرے نبی کا بھی دل دکھایا ہے, میرے خدا کو بھی نافرمانی کی ہے میرے خدا کی. معلوم ہوا کہ اللہ اور نبی کی نافرمانی کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے. بندہ چاہیے جو یہ تصور کرتا ہے کلمہ پڑھ کے اس کو چاہیے مسلمان دوبارہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ, اللہ کے بندے اگر میں تجھے کہوں تیرا پیدا ہونا بدعت ہے, تو کہ میرے جوتے مارے گا, تو کہے گا میری ماں کو گالی دی, میرے باپ کو گالی دی. میں کہوں کہ تیرا پیدا ہونا بدعت ہے, تیرا پیدا ہونا شرک ہے, تیرا پیدا ہونا حرام ہے, تیرا پیدا ہونا, یا تیرے اندر اتنی غیرت ہے اگر نبی کو تو نے کہہ دیا کہ تیرا پیدا ہونا, نعوذ باللہ, جس کے بارے میں میرے خدا نے کہا ہے لولا کرما خلقت الافلاک, اے میرے محمد اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا زمین کا ذرہ بھی پیدا نہ کرتا. اور تیری میری پیدائشی نبی کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ کرنے والے, نبی کے میلاد کی مخالفت کرنے والے, نبی کی محفلوں کی مخالفت کرنے والے, تقریر علماء کی سنتے رہنا, جلسے بہت ہوں گے, مگر میں آپ کا ذہن صاف کرنا چاہتا ہوں. ارے عقیدہ درست نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اسی نبی کا صدقہ ہے
کہ ہم حلالی ہیں. ہائے ہائے ہائے، اسی نبی کا صدقہ ہم حلالی ہیں. کتنی بڑی بات ہے، ذہن میں رکھے. کوئی کہے وہ حرامی ہے، کوئی کہے لفظ سخت ہے ذرا، میری پالیسی نرم ہے، میرا موقف سخت ہے. کوئی کہے کہ تم حرامی ہو، کتنا غصہ لگتا ہے یار. میری ماں کو گالی دی، مجھے حرام کا کہا، ولد الحرام کہا. مگر یہ کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ ہمارے حلال ہونے کی وجہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے دلیل دیتا ہوں. آدم علیہ السلام نے کہا مولا اکیلا ہوں، تھک گیا ہوں جنت میں گھومتے گھومتے، کوئی مونس چاہیے، کوئی ساتھی چاہیے، کوئی غمخوار چاہیے جس کے پہلو میں بیٹھ کر میں بھی کوئی گپ شپ لگاؤں، جس کی شکل دیکھ کر مجھے بھی سکون پہنچے. مولا جنت میں تھک گیا ہوں، مولا جنت میں تھک گیا ہوں، میرا بھی کوئی ساتھی ہونا چاہیے. میرے اللہ نے کہا سو جا. نیند میں ہو گئے، اونگ میں آ گئے. میرے نبی نے بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا. اماں حوا جب پیدا ہو گئی حضرت آدم کو جگا دیا. آدم علیہ السلام نے دیکھا بڑی خوبصورت عورت ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا دل عورت کی طرف مائل ہوا. جیسے عام آدمیوں کا اللہ نے رکھی محبت. عورت اللہ نے سکون کے لیے بنائی، مرد کے سکون کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو دل ادھر کو مائل ہو گیا. آدم علیہ السلام نے کہا اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا. کہو سبحان اللہ. میری تمنا خدا نے پوری کر لی. آدم نے ہاتھ بڑھایا. میرے اور آپ کے باپ نے، ابو البشر پہلا نبی، میرے اور آپ کے باپ نے میری اور آپ کی ماں کی طرف ہاتھ بڑھایا. دنیا کی ماں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی ماں اماں حوا، وہ باپ پوری دنیا کا باپ ابو البشر ہاتھ بڑھایا. اللہ نے کہا خبردار آدم تو اس طرح ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، میرے کچھ قانون ہیں، میرے کچھ قانون ہیں، ہاتھ نہیں بڑھا سکتا. یا اللہ ادھر کہہ رہا ہے میرے لیے بنائی ہے، ادھر کہتا ہے ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، ادھر کہتا ہے میرے لیے بنائی ہے، وہ ہاتھ نہیں بڑھا سکتا. یا اللہ کیا بات ہے، میرے لیے جب بنائی ہے تو مجھے ہاتھ لگانے دو، چھونے دو، قریب آنے دو، بات کرنے دو. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، میرے کچھ اصول ہیں، قانون عزتی جس کو کہتے ہیں. تجھے حق مہر ادا کرنا ہوگا، تمہیں حق مہر ادا کرنا ہوگا. پھر یہ بیوی تیرے اوپر حلال ہے، پھر اس کے اندر سے اولاد پیدا ہوئی حلال ہے. یا اللہ حق مہر وہ کیا ہوتا ہے؟ اب آدم کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے. جی اللہ نے فرمایا تیرے بعد زیورات حق مہر ہوگا، دولت حق مہر ہوگی، مکان حق مہر ہوگا، چاندی حق مہر ہوگی، سونا حق مہر ہوگا. مگر اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے. حق مہر تجھے دینا ہوگا. یا اللہ تو میرے پاس تو جنت ہی جنت ہے، آدھی جنت لے لے حق مہر کی بس. اللہ نے کہا آدھی جنت مجھے نہیں چاہیے، مجھے آدھی جنت، یا اللہ کوٹا جنت 3 کوٹا لے لے، 3 میں کوٹا میں انسان اپنا گزارا کر لوں. اللہ نے کہا نہیں، اے آدم اگر تجھے حوا کو ہاتھ لگانا ہے، چھونا ہے، تو حق مہر تجھے یہ مقرر کرتا ہوں کہ میرے نبی آخر الزمان پر 10 دفعہ درود پاک پڑھ لو، حق مہر ادا ہو جائے گا، تیرے اوپر تیری بیوی حلال ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو تیرا میرا حلال ہونے کا نبی پر درود پڑھنے سے حلال ہوئے. سبحان اللہ. جس نبی کے میلاد کا انکار کرتے ہو، اگر تم انکار کرتے ہو تو تم تو حلال ہی نہ ہوئے. تم نے تو حضور کو تشریف لانے سے ہی جی. میں پھر عرض کرتا ہوں، میری بات مجھے پتا ہے کہ کل ٹون ٹاک ہوگی، مگر کلیا میں بات کر رہا
کہ خدا کے لیے مجھے کسی کا دل دکھانا نہیں، میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو، میں آج آپ کو تھوڑا وقت ہے میلاد سنانا ہے کہ میلاد ہے کیا چیز۔ یہ تو میں نے ترجمہ کی ہے، یہ تو ابتدا والی ہے۔ میلاد کا ترجمہ کیا ہے؟ کبھی بھی کوئی کہے وہ میلادیو او میلاد نہ پڑھا کرو، او میلاد میں نہیں آؤں گا، اس کو پیار سے بٹھا کے سمجھا کہ بھائی میلاد کا مطلب ہے حضور کی پیدائش کا ذکر، میرے نبی کے خاندان کا تذکرہ، میرے نبی کی پیدائش کا تذکرہ، میرے نبی کی امی کا تذکرہ، میرے نبی کے باپ کا تذکرہ، میرے نبی کے پیدا ہونے کا تذکرہ، میرے نبی جب حوریں تشریف لاتی ہیں ان کے حضور کے آنے کا تذکرہ، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ اس میں غلط کیا چیز ہے؟ اس میں تو نورانیت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میلاد پڑھ کے اس کا مقصد دیکھو، ترجمہ دیکھو، کرتے ترجمہ دیکھو، ان کا ترجمہ کیا ہوا تمہیں سنو۔ کہتے ہیں کہ یہ شرک اس لیے ہے کہ نبی کو خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہمارے علماء ہمارے اکابرین کا عقیدہ ہے، جس نے محمد کو اللہ کے ساتھ ملا دیا یا اللہ کی طرح بنا دیا، خدا کی قسم اس نے شرک کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ او ملا، نبی کی حد، ارے اس نبی کی حد کا تو جبرائیل کو پتہ نہ چلا، تو کیا حد مقرر کرے گا؟ جبرائیل نے کہا عرش اللہ کے قریب ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا پہ، میرے مولا آپ آگے جائیں، میں آگے کچھ نہیں جانتا۔ جبرائیل حد نہ جان پایا کہ حد کیا ہے، تو حد مقرر کرتا ہے۔ ہم تو وہ کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے۔ فکرہ کہوں تو سبحان اللہ کی آواز آئے؟ جی فکرہ کہوں؟ توجہ سے بیٹھے ہو؟ ہم وہ کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے۔ کہوں؟ اجازت ہے؟ ہدیہ کروں؟ میرا اللہ کہتا ہے، میرے محمد سب کہو صلی اللہ، آواز سے ذرا صلی اللہ، بس پہ رونق آ گیا، صلی اللہ۔ دیکھیے کتنا پیارا نام ہے۔ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی، 10 گناہ معاف ہو گئے، دی 10 مرتبے بلند ہو گئے۔ ارے اتنی بڑی قیمت کہاں ملے گی؟ اتنا بڑا سودا، مفت کا سودا، پیار کا سودا کہاں ملے گا؟ وہ سب کچھ لٹا دو، میرے محمد کے میلاد پر پیدا ہونے کا تذکرہ کرو، گھر گھر تذکرہ کرو۔ خدا کی قسم اللہ کی رحمت نازل، اپنے بیٹے کا تذکرہ کرتے ہو، بیٹی کے ہاں بیٹا ہوا خوشیاں مناتے ہو، پوتا ہوا گھر میں خوشیاں مناتے ہو، میرے نبی کی جب باری آتی ہے ربیع الاول کا مہینہ ناک چڑھاتے ہو۔ جی ارے تیرا بیٹا تو میرے نبی کا صدقہ ہے۔ جی ہم تو وہ کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے، میرے محمد تورات میں تیرا ذکر، تورات میں میرا ذکر، انجیل میں میرا ذکر، انجیل میں تیرا ذکر، زبور میں تیرا ذکر، زبور میں میرا ذکر، قرآن میں میرا ذکر، قرآن میں تیرا ذکر، پہاڑوں میں میرا ذکر، پہاڑوں میں تیرا ذکر، دریاؤں میں تیرا ذکر، دریاؤں میں میرا ذکر، ہواؤں میں میرا ذکر، ہواؤں میں تیرا ذکر، اذان میں تیرا ذکر، اذان میں میرا ذکر، اتحیات میں تیرا ذکر، اذان میں تیرا ذکر، نماز میں میرا ذکر، اتحیات میں تیرا ذکر، جہاں جہاں میرا ذکر، اے محمد وہاں وہاں تیرا ذکر، جہاں جہاں میری خدائی وہاں وہاں تیری مصطفی۔ اللہ ہم تو وہ کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے، اپنی طرف سے ہم سن کے، ہم نبی کو نہیں بڑھاتے۔ میرا فتویٰ سن لو، میرے علماء کی زبان بول رہا ہوں، یہ طالب علم اپنے علماء کی زبان بول رہا ہے۔ ہمارے علماء نے فرمایا میرا نبی مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ میرا نبی مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ میرا نبی بندہ ہے، وہ خدا ہے۔ میرا نبی مانگتا ہے، وہ دیتا ہے۔
میرا نبی رات کو سجدے کرتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، پیروں پر ورق پڑ جاتے ہیں، عبادت کرتے کرتے وہ میرا خدا میرے نبی سے پیار کرتا ہے۔ جی وہ یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ میرے نبی کے نور کو اللہ تعالی نے 50,000 سال دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا فرمایا۔ 50,000 سال یہ نور چلتا میلاد پڑھنے لگا ہو۔ اب اس میں اگر کوئی غلط ہو بلا تکلف کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہو نعمانی صاحب غلط کہہ رہے ہیں، یہ میلاد نہیں ہے۔ اصل میلاد کیا ہے؟ کچھ میرے ساتھیوں نے بھی کچھ گڑبڑ کی ہوئی ہے، کچھ میرے سنیوں نے بھی گڑبڑ کی ہوئی ہے، ٹو مچ کر دیتے ہیں کبھی کبھی، ٹو مچ۔ بعض حضرات ہیں نا یہاں، ٹو مچ نہیں کرنا۔ مجھے آپ پر اعتراض ہے، آپ پر گلہ ہے۔ جو دوسرے ساتھی گلہ کرتے ہیں کئی باتیں سچی ہیں۔ میلاد پڑھنے والوں نماز نہیں پڑھتے ہو۔ نبی کے ساتھ محبت کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی کے میلاد کے لیے جھنڈیاں لگانا یہ محبت کی نشانی ہے، پتیاں لگانا محبت کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ جب میرے نبی پیدا ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام 5 جھنڈے آسمان سے لے کر آئے، مشرق مغرب جنوب شمال پر وہ جھنڈے لگا دیے اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر لگا دیا۔ انٹرنیشنل مسلم اکیڈمی والوں تم نے تو جھنڈیاں لگائی ہیں اور جبرائیل تو جھنڈے لے کر آیا ہے۔ یہ وہی تو سنت ہے، وہی سنت ہے۔ نماز پڑھا کرو، نماز نہیں پڑھتے ہو، میلاد کرا لیتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو۔ میلاد کا ثواب اپنی جگہ پہ، نبی کا عشق اپنی جگہ پہ، نبی کی محبت اپنی جگہ پہ، نبی کے کردار کو اپناؤ، نبی کی سنتوں کو اپناؤ، نبی کا انداز اپناؤ، نبی کی شکل اپناؤ، نبی کا لباس اپناؤ، نبی کا اٹھنا بیٹھنا اپناؤ، یہی کامیابی ہے۔ اور میرے سنیو، میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنی میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو؟ گلا تو بجا ہے، گلا تو بجا ہے۔ آج یہاں وعدہ کر کے اٹھنا ہوگا، اپنے دل سے وعدہ کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ میری بہنیں بھی کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ میری بہنیں بھی محبت سے آئی، میرے نبی کا میلاد سنی۔ وہ نور چلتا چلتا حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا۔ یار وہ بات بیچ میں رہ گئی کہ ہمارا حلالی ہونا نبی کے درود شریف کا صدقہ ہے۔ اگر درود شریف حق مہر نہ ہوتا تو بابا آدم حضرت حوا کو نہ چھوتے، اگر نہ چھوتے تو ہم کہاں سے پیدا ہوتے؟ درود شریف کا صدقہ ہے، ایسے ہی روایت۔ اور پھر ہمارا مرنا، ہماری ابتدا بھی درود شریف، ہماری انتہا بھی درود شریف۔ جب ہمارا جنازہ ہوگا کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو اسے پوچھئے مولوی صاحب میں جنازہ پڑھنے گیا اور یا جنازہ پڑھانے لگا یا میں نے جنازہ پڑھا پیچھے کھڑے ہو کر، مولوی صاحب میں نے ثنا بھی پڑھی، میں نے دعائے مغفرت بھی کی اللہ مغفر لحینا، مگر میں نے درود شریف نہیں پڑھا، تو مولوی صاحب فتویٰ دے گا جنازہ نہیں ہوگا، جنازہ نہیں ہوا۔ معلوم یہ ہوا ابتدا بھی میرے نبی کا درود شریف ہے، تیری انتہا بھی نبی کا درود ہے، تیرا مرنا بھی درود کے ساتھ ہے، تیرا جینا بھی درود کے ساتھ ہے، تو پھر بیچ میں گلہ کیا ہے، بیچ میں شکوہ کیا ہے، بیچ میں فتویٰ کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے میرے نبی کے ساتھ محبت کر کے ہمیشہ درود شریف پڑھتے رہا۔ آمین، ماشاءاللہ۔ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں وہ نور آیا، میں میلاد لگا ہوں پڑھنے، میلاد پڑھنے لگا۔ یہ ہے میلاد۔ اگر کوئی گلہ ہو، اعتراض ہو، اگر گلہ اعتراض نہیں ہے، اگر پہلے تھا دل سے نکال دو، اور اس کو میلاد کہتے ہیں جو ہمارے علماء نے لکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیشانی میں وہ نور آیا، 50,000 سال والا نور آدم علیہ السلام پیشانی میں، حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی۔ جب شیس علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، آدم علیہ السلام جو ان کے باپ تھے انہوں نے کہا بیٹا
جب بھی دعا مانگنی ہو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا نا، دعا مانگنی ہے، دعا کرتے کرتے درود شریف میرے نبی پر ضرور پڑھنا، پھر اللہ دعا کو قبول کر دے گا۔ شیخ علیہ السلام نے کہا ابا ابو البشر تو ہے، سب سے پہلا نبی تو ہے، سب کا باپ تو ہے، اور درود شریف محمد رسول اللہ پر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا خدا کی قسم میں جنت سے ہو کے آیا ہوں، جنت کے ہر محل کے کنگرے پر، ہر چاندی کی اور سونے کی اینٹ پر، اور محلات کے کنگروں پر، محلات کے دروازے پر، طوبہ کے درخت کے پتوں پر، حوروں کی جناب پیشانی پر، غلمان کی گھروں پر، غلمان کے سینوں پر میں نے محمد لکھا ہوا نام دیکھا ہے۔ اتنا پیارا نام۔ وہ نور چلتا چلتا ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، اس کے بعد آگے چلتا چلتا اس خاندان میں عدنان میں آیا، مدرکہ میں آیا، خزیمہ میں آیا، چلتا چلتا اسی طریقے سے حضرت عبد مناف، حضرت وہب میں آیا، وہب کے بعد عبد مناف میں آیا، عبد مناف کے بعد ہاشم میں آیا، ہاشم کے بعد عبد المطلب میں آیا، عبد المطلب کے بعد عبداللہ کی پیشانی میں، حضرت عبداللہ کی پیشانی سے وہ منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے مشکوہ معلّہ میں آیا۔ کہو سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ کی اس نور کی بڑی برکات، میں بات کو چھوڑے جا رہا ہوں، وقت نہیں ہے جی۔ مگر ایک بات کہتا چلوں، اس میں بچوں کے لیے ہدایت بھی ایک بات ضرور کہوں گا۔ روم کے بادشاہ کی شہزادی، روم کے بادشاہ کی بیٹی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جب وہ نور آیا، دنیا میں مشہور ہو گیا کہ مکہ کے اندر ایک ایسا شخص ہے، اس کی پیشانی میں آخر الزمان نبی کا نور چمک رہا ہے۔ روم کی انہوں نے کہا کہ عبداللہ تم ہو؟ ہاں، اچھا ٹھیک ہے، میں نے دیکھ لیا جس مقصد کے لیے میں آئی ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے جو بات کہی آج کے نوجوانوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے ایک سبق ہے۔ حضرت عبداللہ نے کیا کہا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اے فاطمہ، میں اپنے ماں اور باپ کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کرتی۔ اشارہ کیا میں نے اپنی اولاد کے لیے۔ نکمی اولاد ہے جو اپنے آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گھوم کر اور پکڑ کر اس سے شادی کر لے، باپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اور باپ یا ماں کو جب پتہ چلتا ہے وہ خون کے آنسو روتے ہیں۔ اور میرے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں، ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے جب بھی شادی کا ارادہ کرو اپنی ماں سے مشورہ کرو، اپنے باپ کی اجازت لو، اپنے باپ اور ماں کی اجازت سے اگر تم شادی کرتے ہو تمہارے سر پر رحمت کا ہاتھ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری شادی کو کامیابی عطا فرمائے۔ عبداللہ نے کہا میں شادی بغیر باپ کے ماں کی اجازت کے نہیں کر سکتا۔ اتنے میں حضرت آمینہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ حضرت آمینہ کے ساتھ شادی کیسے ہوئی؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت عبداللہ کو کچھ یہودی پکڑ کے لے گئے کہ اس کی پیشانی میں آخر الزمان نبی کا نور ہے، وہ تو ہمارے خاندان میں آنا چاہیے تھا، اس کے خاندان میں کیوں؟ جیلس پیدا ہوئی، ان کو قتل کرنے کے بہانے لے گئے۔ تو حضرت وہب نے دور سے دیکھا کہ میرے قریش کا بچہ ہے اور میرے خاندان کا بچہ ہے، اس کو پکڑ کے لے گئے۔ حضرت وہب نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ چلو ہم اس نوجوان کو چھڑواتے ہیں۔ اس نوجوان کو چھڑایا، عبداللہ کو جب چھڑا کر لے کر آئے تو پیشانی میں جب تو حضرت وہب نے سوچا کہ کیوں نہ ہو سکے میں اپنی بیٹی آمینہ کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں۔ جی میرے نبی کے نور کی وجہ سے حضرت وہب نے اپنی بیٹی آمینہ کا رشتہ حضرت عبد المطلب کے ہاں بھیجا۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا، انہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ ہائے ہائے ہائے، شادی ہو گئی۔ ایک یہاں نقطہ بیان کر دوں،
جو کہتے ہیں ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ایمان نہیں لائے تھے تو عبداللہ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ اور تاریخ تو دیکھو کیا کہتی ہے، عبداللہ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ ابو طالب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نکاح ہو گیا، حضرت آمنہ کی رخصتی ہو گئی، چلے گئے۔ اللہ کا کرنا جمعے کی رات، کہو سبحان اللہ۔ جمعے کی رات کو درود شریف کی تسبیح ہوتی ہے نا، تسبیح ہوتی ہے، آپ بھی کیا کریں جمعرات کی رات کو 100 دفعہ درود شریف پڑھا کریں، اس لیے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس حضرت عبداللہ کی پیشانی اور پشت سے نکل کر حضرت آمنہ کے مشکوہ معلہ میں جب گیا تو جمعرات کی رات تھی، جمعرات اور جمعے کی بیچ والی رات تھی، اس لیے اس کی زیادہ برکات ہیں۔ دوسرے دن جمعہ پڑھ کے حضرت عبداللہ اس خیمے کے قریب سے گزرے۔ فاطمہ شامیہ جو لڑکی روم کی شہزادی جب آئی شادی کے لیے جو آئی تھی، قریب سے گزری تو باہر بیٹھی تھی، حضرت عبداللہ کو دیکھ کر اندر چلی گئی۔ حضرت عبداللہ نے کہا فاطمہ کیا بات ہے، آج شادی کی دعوت نہیں دو گی؟ میں نے اپنے ابا حضور سے پوچھ لیا ہے، اس زمانے میں 8 شادیاں ہو جایا کرتی تھیں، یہ تو ایک شریعت کا اصول بن گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بنایا کہ 4 شادیوں سے 5 نہیں کر سکتے، 4 شادیاں جائز ہیں۔ اس وقت زیادہ شادیاں ہوا کرتی تھی۔ میں مختصر بات کرتا ہوں، حضرت فاطمہ باہر نکلتی ہے، اور میں آ کر کہا اے عبداللہ کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی؟ یہ تیری غلط فہمی ہے، میں تیرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تیری پیشانی پر جو محمد عربی کا نور چمک رہا تھا میں اس کو حاصل کرنے کے لیے میں شادی کرنا چاہتی تھی، اور اب وہ نور نظر نہیں آتا، معلوم ہوتا ہے کہ آمنہ کے پیٹ میں چلا۔ جی میں میلاد سنا رہا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ اگر کسی شعر پر کوئی آپ کو اعتراض ہے کر سکتے ہو، آپ کا حق ہے۔ کئی شعر ایسے ہوتے ہیں جو نہیں پڑھنے والے ہوتے، میں اس پہ ایگری ہوں، میں اس پر ایگری ہوں، مگر میلاد کی مخالفت نہ کرو، میلاد کو برا نہ کہو۔ میلاد کا مطلب ہی حضور کا پیدا ہونا، ان کا تذکرہ ہے۔ حضور علیہ السلام کہ امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے نور کو لے کر فرماتی ہیں خدا کی قسم 9 مہینے کے اندر مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کبھی بھار محسوس نہیں ہوا جو عام عورتوں کو بھار محسوس ہوتا ہے جب بچہ 7 مہینے کا ہو جاتا ہے، عورتوں کے پیٹ کے اندر بھار محسوس ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں ہوا، مجھے کوئی بھار محسوس نہیں ہوا، کسی طرح کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، بلکہ میرا احساس یہ ہوا کہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی نبی آتے اور آ کر مجھے خوشخبری سناتے۔ ہر مہینے میں ایک نبی آتے، آ کر مجھے خوشخبری اور مبارکبادیاں دیتے کہ آمنہ خوش قسمت ہو، کائنات کا والی تیرے پیٹ میں پڑ رہا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں جب ٹائم آ گیا میلاد کا، ولادت کا، اب میں آپ کو تاریخ بتاؤں تو یاد رکھو گے؟ یاد رکھو گے؟ ایک آدمی بھی یاد کر لے گا خدا کی قسم ضرور سیاہ کی کر قیامت کے دن بخشش ہو جائے گی۔ 571 بڑے بھائی اشرف بھائی 571 عیسوی 22 اپریل پیر کا دن 12 ربیع الاول 628 بکرم، اب بکرم جانے بلا ہماری پنجابی کیلنڈر 628 بکرم سوموار کا دن، عید میلاد النبی جس کو کہتے ہیں 12 ربیع الاول۔ اب آپ سوال کریں گے کہ ربیع الاول پہلے بھی تھا، اس مہینے کا نام اس لیے پڑا اس وقت جہلانہ انداز، جہلانہ موقع، جہلانہ زمانہ،
اس وقت اس لیے پڑھا کہ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں پہنچے، نور پہنچا، مشکوے محلہ میں پہنچا، پورے علاقے میں ہریالی پیدا ہو گئی، ہریالی پیدا ہو گئی، خوشیاں، بکریوں کے تھنوں میں دودھ، جانوروں کے تھنوں میں دودھ، ہریالی، خوش، قحط سالی ختم۔ تو عربوں نے اس کا نام ربیع الاول رکھا۔ معلوم ہوا پہلی بہار، اس کی 12 تاریخ عیسوی سن 571، سوموار کا دن 22 اپریل میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن ہے۔ ایک اور بات کہوں، آپ کے علم میں اضافہ کروں، رات کہتی ہے اللہ تیرا نبی جس کے ڈنکے بج رہے ہیں میں جب آؤں تب آئے، صبح کہتی ہے یا اللہ نا تیرا وہ نبی آخر الزمان نبی جب میں صبح ہوں تب آئے، صبح کہتی ہے مجھ میں آئے، رات کہتی ہے مجھ میں آئے۔ میرے خدا نے کہا کہ دونوں کو ہی خوش کرتا ہوں، رات جا رہی تھی صبح آ رہی تھی، رات جا رہی تھی صبح آ رہی تھی۔ 4:20 میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لائے؟ حضرت آمینہ کہتی ہے میں چارپائی پر چٹائی پر لیٹی ہوئی تھی، آسمان میرے کمرے کی چھت پھٹی، میری جھونپڑی کی چھت پھٹی، اس میں سے کچھ عورتیں نمودار ہوئی، لمبا قد خوبصورت عورتیں۔ میں حیران ہو کر پوچھتی ہوں آپ کون ہیں؟ ایک نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ کہو سبحان اللہ جی۔ ایک نے کہا میں آسیہ ہوں، دوسری کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کی امی مریم ہوں، تیسری نے کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حاجرہ ہوں۔ ایک کے ہاتھ میں جنت کا گلدستہ، پھولوں کا گلدستہ، ایک کے ہاتھ میں جنت کا دودھ کا پیالہ، ایک کے ہاتھ میں گرین کلر کا فاخرہ لباس۔ وہ تشریف لائی ہیں، ساتھ بہت ساری حوریں ہیں۔ میرے نبی کی پیدائش کو دیکھیے، میرے نبی پیدا ہونے لگے ہیں۔ ایک اور فتویٰ آپ کا ختم کروں، جو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے میلاد۔ شرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو ملا دیا جائے، یہ کہے کہ اللہ بارش ڈالتا ہے اور نبی بھی ڈال سکتا ہے، اللہ لڑکے دیتا ہے نبی بھی دے سکتا ہے، اللہ لڑکیاں دیتا ہے نبی بھی وہ کام کر سکتا ہے، جو خدا کرتا ہے وہی کرتا ہے، نبی اور خدا میں فرق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سنی تو رو رو کر، چلا چلا کر، آوازیں اونچی کر کر کے یہ کہتے ہیں کہ نبی ایسے پیدا ہوئے، ارے 571 میں آئے، 22 اپریل کو آئے، 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، اور ان کے لیے آسمان سے حوریں آئیں، آسمان سے یہ بیویاں آئیں ان کی داعیہ کا کام کرنے کے لیے، اور پھر وہ تشریف لائے دنیا میں پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا، نہیں بات سمجھ آئی؟ پیدا ہونے والا تو آپ پھر سمجھ جاؤ، پھر آپ دل میں بٹھا لو، نعمانی صاحب ہم سمجھ گئے کہ میلاد شرک کو توڑتا ہے، شرک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ شرک کو توڑا نا، شرک کو توڑا۔ ہم کہتے ہیں نبی کی 11 بیویاں ہیں، جی اللہ کی جو بیویاں نہیں ہیں، 11 بیویاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں۔ میرے نبی پاک کھاتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور جناب دنیاوی تقاضے بھی تھے۔ اگرچہ یہ نہیں تھے تو میرے بھائیوں یہ انسانیت کو ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے نبی آئے نور بن کر، مگر لباس ان کا بشریت تھا۔ جی لباس ان کا بشریت تھا۔ حضور علیہ السلام کی بیویاں جو آئیں وہ تینوں، ایک نے میرے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کمر پہ میلاد پڑھنے لگا ہوا، میلاد بلا رہا ہوں، میلاد کہہ رہا ہوں، یہ میلاد ہے، یہ میلاد ہے۔ یہ کتاب رکھ کے پڑھنا یہ صرف محفل کو محظوظ کرنے کا ایک طریقہ ہے،
محفل کو محسوس کرنے کا ایک طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے، مگر میلاد کیا ہے؟ اس کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں، نبی کی شان، نبی کی نعت، نبی کا درود شریف، اللہ کی شان، اس میں بھی یہی ہوتا ہے، اپنے اپنے زمانے کا طریقہ۔ مگر میں آپ کو میلاد سنا رہا ہوں، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک بی بی نے میری کمر پر ہاتھ رکھا، مجھے اٹھایا، مجھے ذرا اٹھایا، اور ایک بی بی نے وہ دودھ کا پیالہ میرے سامنے کیا، اور ایک بی بی نے کھڑے ہو کر کہا اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، اے اللہ کے نبی آپ تشریف لے آئیے، اے اللہ کے نبی آپ تشریف لے آئیے۔ میرے نبی کے پیدا ہونے پر حضرت آمینہ کہتی ہے خدا کی قسم ایسا نور نظر آیا کہ کیسر و کسریٰ کے کنگرے مجھے نظر آتے گر رہے ہیں، بت کے ساتھ جیسا خانہ کعبہ کے سارے بت گر گئے، ایسی نور کی شعاع مجھے نظر آئی کہ میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات کو دیکھ لیا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ میرے نبی پیدا ہوئے ہیں تو نور کی برسات، اگر تو اور میں پیدا ہوتے ہیں تو خون کی دھار، خون کی دھار۔ میرے نبی پیدا ہوئے ختنہ ہو چکا تھا، میرے نبی پیدا ہوئے سر پر کنگھی کی ہوئی تھی، میرے نبی پیدا ہوئے سرما ڈالا ہوا تھا، میرے نبی پیدا ہوئے غسل فرمایا ہوا تھا۔ لاؤ ایسا کوئی بچہ، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، سردار کی آمد، مرحبا، یاسین کی آمد، مرحبا، طہا کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، مل کر بولو مرحبا۔ یا تو کہتے ہیں کہ نبی کا اتنا درجہ ہے کہ میرے بڑے بھائی جتنا ہے، تیرا بڑا بھائی ختنہ اس کا کرنا نہیں پڑا تھا، نہلانا نہیں پڑا تھا۔ میرے نبی پیدا ہوئے نور کی برسات، میں اور آپ پیدا ہوئے خون کی دھار، کتنا بڑا فرق ہے یار۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے میرے عزیزو، ہائے ہائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، جاؤ میرے نبی کو اٹھاؤ، مشرق اور مغرب، جنوب اور شمال کی سیر کراؤ اور میرے نبی کو نعت سناؤ، دنیا کو تعارف کراؤ یہ آخر الزمان نبی ہے، تمہارا والی اور وارث آ گیا ہے، تمہاری دیکھ بھال کرنے والا آ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے دنیا کے اندر، اور دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمینہ کہتی ہے تھوڑی دیر میں دیکھتی رہی، میرا بیٹا بڑا خوبصورت ہے، چہرہ بہت خوبصورت ہے، زلفیں بڑی خوبصورت ہے، اور ریشم سے زیادہ نرم ان کے ہاتھ ہیں اور پیر کی تلیاں ہیں۔ میں دیکھتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد اس نبی نے، اس اللہ کے رسول نے، میرے بیٹے نے کروٹ بدلی، میرے بیٹے نے کروٹ بدلی۔ ابھی کچھ گھنٹے کی بات ہے، میرے نبی نے بولو کروٹ بدلی، میلاد پڑھ رہا ہوں، میرے نبی نے، میرے بیٹے نے، آمینہ کہتی کروٹ بدلی، کروٹ بدل کر سجدے میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے تو میں بڑی حیران ہوئی کہ میرا بیٹا الٹا کیسے ہو گیا ہے، یہ کیا ہوا ہے، اس کو ایک دن کا ہے۔ میں نے اپنا کان، مجھے ایک آواز آئی، میرے دل کے اوپر القا پیدا ہوا، آمینہ ذرا اپنا کان اپنے بیٹے کے پاس کو لے کر جاؤ، کہتا کیا ہے؟ آمینہ کہتی ہے جب میں اپنے بیٹے کے پاس، اپنے اس کے منہ کے پاس جو سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اپنا کان کیا تو میرا وہ بیٹا کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ اور میرے نبی کی توہین کرنے والوں، میرے نبی کی بے عزتی کرنے والوں، پیدا ہوتے ہی میرے نبی نے تیرے لیے تو دعائیں کی ہیں، تیری مغفرت کی دعائیں کی ہیں، اتنا بھی احسان نہیں مانتے، اتنا بھی احسان نہیں مانتے۔ میرے نبی نے دعائیں کی ہیں، دعائیں مغفرت کی ہیں، حدیثوں سے ثابت ہے۔ میرے عزیزوں، اب بات آتی ہے، آپ کے علم میں اضافہ کروں، چونکہ میلاد کا حصہ ہے، بس ختم کرنے والا ہوں، فکر نہ کریں، میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ سوری، میرا ٹائم تو اللہ جانتا ہے کب مرنا ہے، میری تقریر کا ٹائم جی
قریب ہی لگ رہا ہے. مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے, میں کہ مولوی صاحب دعا کریں. کہتے ہیں یار عمر کا تقاضا ہے, دونوں کتنیاں ختم ہو گئی, ڈائبٹیز کا مریض ہے, جان آ کے قبروں کے نقشے دیکھ, تجھے صحت کی کیا ضرورت ہے, یہ اللہ جانتا ہے. جی حضور علیہ السلام پیدا ہو گئے, ہائے اللہ کا نبی پیدا ہو گیا, اللہ کا نبی تشریف لے آئے. کتنی بڑی خوشی کی گھڑی ہوگی. سنیو مبارک ہو جو خوشیاں مناتے ہو. میں ان لوگوں کو بھی کہوں گا جو میرے برابر دوسرے ہیں, ان سے بھی کہوں گا کہ اللہ کے بندو, بیٹی کی برتھ ڈے منانا جائز, بیٹی کی برتھ ڈے منانا جائز. ہر سال مناتے ہو, کیک بنواتے ہو, اوپر لکھتے ہو ہیپی برتھ ڈے, اوپر لکھتے ہو ہیپی برتھ ڈے. اس کو کہتے ہو ذرا خوبصورت کر کے لکھنا. پھر پتیاں لگاتے ہو, جتنے سال کی بچی, جتنے سال کا بچہ. کیا نبی کی برتھ ڈے نہیں منا سکتے جی؟ نبی کی خوشیاں نہیں منا سکتے؟ نبی کی خوشیوں کے صدقہ سے تیرے بیٹے کی خوشیاں ہیں. ہائے ہائے کیا کہوں یار, بڑی تکلیف ہوتی ہے جب مولوی کہتے ہیں کہ میلاد نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے حضرت آمینہ نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا. کہو سبحان اللہ. حضرت آمنہ امانت کو سنبھالنے والی ترجمہ ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں میرے نبی کی بیویاں, ان کا ترجمہ پاک, اولاد کا ناموں کا ترجمہ پاک, خاندان کے ناموں کا ترجمہ پاک, ہر تعلق رکھنے والے صحابہ ان کا ترجمہ پاک, ہر لفظ کا ترجمہ پاک. حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے دودھ پلایا ان کی امی جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد جب وہ دودھ پلایا حضرت صویبہ نے, صوبیہ بھی آتا ہے, صویبہ کون ہے یہ؟ حضرت صوبیہ کون ہے؟ ابو لہب کی لونڈی. آپ نے سنا, کئی دفعہ سنا یہ واقعہ. حضرت صوبیہ نے جب سنا کہ عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے مشکوے واللہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا, بڑا خوبصورت ہے. اب یہ صوبیہ نے جب سنا اور دیکھا, جلدی سے اپنے مالک کے پاس پہنچتی, ابو لہب کے پاس. کون ابو لہب؟ تبت یدا ابی لہب وتب, جو ازلی ظالم اور کافر ہے, جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا, قرآن میں اللہ نے لعنت بھیجی ہے. اور قیامت کی صبح تک ہر مومن جب قرآن پڑھے گا ابو لہب کو لعنت کرتا رہے گا. واقعہ لمبا ہے, میں ادھر نہیں جاتا. تبت یدا ابی لہب وتب, تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب. اللہ کہتا ہے اتنا بڑا کافر کہ اللہ نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, اللہ نے لعنت بھیجی. اتنا بڑا کافر, قرآن میں اس کا ذکر. اس کی لونڈیاں صوبیہ, اس کی خادمہ, اس نے جا کر کہا مالک تیرے بھائی کے گھر خدا نے بیٹا دیا ہے, بڑا ہی خوبصورت ہے. ابو لہب نے فرمایا صدق, سچ کہتی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں سچ کہتی ہوں. دو انگلیوں کا اشارہ کر کے, دو انگلیوں کا اشارہ, حدیث پاک میں آتا ہے, دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا جاؤ میں اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں, اس کا دوسرا ترجمہ کروں, میں اپنے بھتیجے کے میلاد کی خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں. نبی کی خوشی نہیں, سمجھنے کی کوشش کیجئے. میلاد سنا رہا ہوں, میں اپنے بھتیجے, نبی نہیں کہا کیونکہ نبی نبوت کا اعلان نہیں ہوا, نبی نہیں کہا میں اپنے بھتیجے یا رشتہ داری کی بنا پر, عبداللہ کی محبت کی بنا پر, میں اپنے بھتیجے کی ولادت پر, میلاد پر تجھے آزاد کرتا ہوں. حضرت عباس حضور کے چچا کہتے, حدیث سناتا ہوں, میں نے خواب میں دیکھا ابو لہب جہنم میں جل رہا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب جہنم میں جل رہا ہے. میں نے پوچھا ابو لہب کیا حال ہے؟ کہتا بہت برا حال ہے, مگر ہاں ایک بات ہے, جب سوموار کا دن ہوتا ہے, سوموار کا دن ہوتا ہے
اللہ کی طرف سے وہ 2 انگلیاں جو میں نے اٹھا کر اپنے محمد کی خوشی میں، اپنے بھتیجے کی خوشی میں، صوبیہ کو خوشی میں آزاد کیا تھا، وہ 2 انگلیاں میں سوموار والے دن اپنے منہ میں لے لیتا ہوں، مجھے ٹھنڈا اور میٹھا پانی مل جاتا ہے، وہ سکون آ جاتا ہے، پھر پورا ہفتہ مجھے عذاب ہی عذاب ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب ابو لہب کافر کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی خوشی اظہار کرنے پر، میرے نبی کے میلاد کا اظہار کرنے پر، اپنی لونڈیاں کو آزاد کرنے پر اللہ تعالیٰ جب اتنا انعام دے سکتا ہے تو سنی جب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا ہے، سنی جب نبی کی محبت میں مر جاتا ہے، جب سنی اللہ کے رسول کی محبت میں ان کا تذکرہ کرتا ہے، ترانے گاتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، اس کو کتنا ثواب ملے گا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آپ تو مومن ہیں، آپ تو مسلمان ہیں، ابو لہب کو جب اتنا انعام، آپ کو کتنا انعام؟ تو جتنی محبت کر سکتے ہیں محبت کریں۔ میرے عزیزو، اصل میں یہ ساری باتیں ہم بتاتے نہیں، ہمارا بھی قصور ہے۔ میں اس لیے آج اس ٹاپک کو لے کر آیا ہوں تاکہ میں اپنی ڈیوٹی پوری کر لوں، ورنہ حالت وہ ہے ان لوگوں کی، بس وہ ضد پڑی ہوتی ہے نا، ضد۔ وہ ماں نے کوے کو کہا نا، کوے کو، نوید بھائی، ماں نے اپنے کوے کو سکھا رہی، کوہ کالا کوہ ہوتا ہے نا، کوے کو سکھا رہی ہے کہ بیٹا جب تم دیکھو کوئی آدمی آ رہا ہے نا، نیچے جھک رہا ہے، جھک رہا ہے، نیچے جھک رہا ہے، تو تم سمجھ لینا یہ پتھر اٹھا رہا ہے۔ تو کوہ کہتا ہے اماں اگر جو اس نے پہلے ہی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ماں نے کہا جا تو نہیں مار کاس کر۔ کوے نے ایک دفعہ ماں کو کہا کہ اماں میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگوں کا، وہابیوں کا یہ حال ہے، میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا کیا مناظرہ کرو گے؟ کہا لوگ مجھے کالا 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 کہتے ہیں۔ ماں نے کہا ارے بیوقوف تو کالا ہی ہے، تیرا باپ کالا، تیری ماں کالی، تیرا دادا کالا، تیرا پردادا کالا، پورا خاندان کالا، تو کیا کر رہا ہے؟ مناظرہ کر کے ناک کٹوائے گا؟ نہیں، میں مناظرہ کروں گا، میں مناظرہ کروں گا۔ بھئی کیسے مناظرہ کرو گے؟ کہتا میں جیت کے آؤں گا۔ کیسے جیت کے آؤ گے؟ دنیا کہتی رہے تم کالا ہے، جب میں مانوں گا ہی نہیں تو میں ہرا کیسے؟ کوے نے کہا جب میں مانوں گا ہی نہیں کہ میں کالا ہوں تو میں ہرا کیسے؟ ایک اور سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، کسی کا انسلٹ نہیں کر رہا۔ جنگل میں مرغا روز اذان پڑھے، اذان پڑھ کے درخت پہ چڑھ جائے، درخت پہ چڑھ کے اذان پڑھے۔ اور گیدڑ میاں جو ہے نا، گیدڑ خالو بھالو گیدڑ جو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، وہ گیدڑ جو ہے وہ روزانہ دیکھے کہ بڑا تازہ مرغا ہے، کہیں نیچے آئے تو میں اس کو کھاؤں، نیچے آئے تو میں اس کو کھاؤں۔ تھک ہار کے ایک دن گیدڑ نے کہا ماما مرغے روزانہ اذان پڑھتے ہیں، نیچے تو آ ذرا جماعت کرانے۔ ماما مرغے روزانہ اذان پڑھتا، نیچے آ جماعت کرا لے۔ مرغے نے دور دیکھا شیر پانی پی رہا تھا، مرغا درخت پہ تھا، مرغے نے کہا خالو بات یہ ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں، وہ بھی آتے ہیں۔ شیر پانی پی رہا تھا، مرغا درخت پہ تھا، اس نے دور سے دیکھا، گدڑ نے کہا مرغا نیچے آؤ نماز جماعت کرا لے۔ مرغے نے شیر کو دیکھا، کہا امام جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں، ابھی آتا ہے تو جماعت کراتے ہیں۔ جب گدڑ نے دیکھا کہ شیر واقعی ادھر کو آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، گدڑ نے دڑکی لگائی، بھاگا۔ مرغے نے کہا خالو خالو جماعت تیار ہے، جلدی آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہتا میرا وضو ٹوٹ گیا۔ ان کا وضو یوں ٹوٹتا ہے جب دلیل دیتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ ہے میلاد، میرے نبی تشریف لائے، خوشیاں مناؤ جتنی منا سکتے ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا۔
میں میرے فضل پر، میری رحمت پر جو تمہیں ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ کا محبوب ہے، تو فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر خوشیاں مناؤ۔ خوشیاں منانے کا یہی طریقہ ہے، ہاں اسراف نہ کرو، فضول خرچیاں نہ کرو، بلکہ میرے عزیزو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، میرے نبی پاک کی بات کو مانو۔ میرے نبی نے حرام سے روکا، حرام سے روکو۔ میرے نبی نے حلال کی تلاش کے لیے فرمایا حلال کھانے کی کوشش کرو۔ میرے نبی نے فرمایا بیویوں سے محبت کرو، بیویوں کے حقوق کو پورے کرو۔ میرے نبی نے فرمایا خامدوں کے حقوق کو پورے کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اولاد کے حقوق کو پورے کرو۔ میرے نبی نے فرمایا 5 وقت نماز بعد جماعت ادا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا روزہ آئے تو روزہ رکھو، حج کا موقع ہے تو حج ادا کرو۔ اپنی شکلیں صورتیں نبی نے فرمایا میری طرح کرو۔ کسی مصنف نے جو لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا اٹھنا ہے تو میری طرح اٹھو، بیٹھنا ہے تو میری طرح بیٹھو، چلنا ہے تو میری طرح چلو، اور سونا ہے تو میری طرح سو، جاگنا ہے تو میری طرح جاگو، کھانا ہے تو میری طرح کھاؤ۔ خدا کی قسم اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر تم میرا کردار ادا کرو گے، کل جنت میں تمہارا ہاتھ پڑھ کے جنت میں محمد لے کر چلا جاؤں۔ سبحان اللہ، ٹائم ہو گیا۔ جلسوں کا یہی فائدہ ہے۔ سب سے پہلے آمینہ نے دودھ پلایا، سویبہ نے دودھ پلایا، حضرت خولا نے دودھ پلایا۔ شاید بعض حضرات نہیں جانتے ہوں گے، کچھ دن حضرت خولا نے دودھ پلایا، سب سے زیادہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا۔ 2 سال تک مسلسل دودھ پلاتی رہی حضرت حلیمہ سعدیہ۔ حضرت محمد عربی سے بڑا پیار کیا کرتی تھی۔ بہرحال یہ بچپن کی باتیں آگے چلتی رہیں گی۔ میرے نبی کا پیدا ہونا میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جو میرے نبی تشریف لائے دنیا کے اندر، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ اگر یہ غلط ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے دلیل دیجئے، مجھے ثبوت دیجئے۔ خدا کی قسم نعمانی تمہارے پیروں کو چوم کر چاٹ کر اپنے عقیدے سے منحرف ہو جائے گا اور تمہاری غلامی میں آ جائے گا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ نبی کا میلاد واقعی حقیقتاً یہ ہے اور حق ہے اور سچ ہے، نبی کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث برکت ہے، میری توبہ، میرے باپ کی توبہ، یہ کہہ کر کلمہ پڑھ لیں۔ اگرچہ کوئی یہ کہتا ہے میلاد غلط ہے، یہ کہنا کفر ہے، کوئی کہتا ہے میلاد شرک ہے، یہ کہنا کفر ہے، اگر کوئی کہتا ہے میلاد بدعت ہے، میرے نبی کی گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی گستاخی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اٹھنے سے پہلے وعدہ کر جاؤ، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں مگر نبی کی مانے گے اس طرح۔ میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج کے بعد نماز کی پابندی کریں گے۔ وآخر دعوانا